السلام علیکم. پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول، جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص. نمبر 2 سویا ہوا شخص. اور نمبر 3 جو نابالغ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے حدیث سن لی کہ جو پاگل شخص ہے یعنی جو ذہنی مریض ہوتے ہیں ان سے قلم اٹھ چکا ہے. میرے بھائیو، میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ یہ عنوان یہ تھا کہ جو خودکشی کرتے ہیں ان کا جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے. حدیث یعنی حدیث کے الفاظ وہی ہیں، لیکن میں نے اس کو لوگوں کے سامنے یہ جو حدیث اس ویڈیو جو بھی دیکھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس ویڈیو پہ اس حدیث کا کلیریفیکیشن ہے کہ کیا جو خودکشی کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے یا پھر ان کی بخشش ہو جائے گی. اور میں نے اس پہ جو مولانا طارق جمیل کے حافظ اللہ کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل کے بارے میں بھی بتائی ہے کہ ان سے یہ خطا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. میں نے ان کو دعائیں بھی دی اس ویڈیو میں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیو، میں اس ویڈیو میں ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کی کہ انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ان کے ساتھ انجام ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے، کوئی بھی الفاظ نہیں بولے، بلکہ الٹ میں نے ان پہ ان کے لیے دعا کی ہے. تو میرے بھائیو، ہم جو ہے کسی کے لیے کوئی حدیث کو فٹ کر کے کسی کو جنتی اور جہنمی بنانے کے مالک نہیں ہے. وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا بے شک اللہ ہے. لیکن ہم لوگ یہ حدیث ہے تو حدیث کے بارے میں نے وہ ویڈیو بنوائی تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے تو لہٰذا میں نے یہ آج ایک نیو ویڈیو لے کے آیا ہوں جس پہ میں یہ حدیث ڈھونڈ کے نکالے کہ جو ذہنی مریض ہیں ان کے اوپر سے قلم اٹھ چکا ہے. لہٰذا ان کے جو یوسف جمیل بھائی ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، لہٰذا ان پہ وہ فتویٰ نہیں لگے گا. بلکہ میں نے وہ ویڈیو اس لیے بنوائی تھی کہ تاکہ لوگ جو ہیں اویئر ہو جائیں، لوگ جو ہے جان لیں کہ خودکشی کرنے والے کا کیا سزا ہوتا ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. تو میرے بھائیو، آج میں اور اس کا نیکسٹ پارٹ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ جو خودکشی کرتے ہیں ان کی بخشش ہوگی یا نہیں. اس کا جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے جو لاسٹ مجلس گزری ہے اس سے متعلق ہے. یہ پچھلی مجلس نمبر 39 میں آپ نے خودکشی کے حوالے سے ہمیشہ عذاب کی تعویل ایک لمبے عذاب سے کی تھی. کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خودکشی کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ مجھے اچھا ہو گیا اس سوال سے یاد آیا کہ اس کا بھی فرحان میں ایک کلپ بنانا ہے خودکشی والا بھی. خودکشی کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے سوسائڈ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ بخاری مسلم میں احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے. اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ گلا ہی کاٹتا رہے گا اپنا، کسی نے زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا، نعوذ باللہ. تو یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا. اس پہ امام ترمذی نے جرح کی تھی جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حالانکہ وہ بخاری مسلم میں. تو دوسرے محدثین نے جواب دیا یہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اللہ رسول کا تو اس نے انکار نہیں نہ کیا، ایک گناہ کبیر ہے. اس کی ثبوت میں ایک حدیث ہے جس میں شائبہ کیا بالکل کلیئر کٹ ملتا ہے کہ خودکشی والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ آپ کو مشکات کی 3 جلد میں بھی مل جائے گی. یہ مختلف جرائم کے حدود والے چیپٹر کے اندر ایک صحابی تھے طفیل بن عمر الدوسی، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے نبی علیہ السلام کی طرف مدینہ شریف میں ہجرت کی. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو راستے میں بیمار پڑ گیا. اب بیماری اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے یعنی چھری یا کوئی خنجر نکال کے نا اپنی رگ کاٹ لی تاکہ میں مر جاؤں اس بیماری سے تو میری جان چھوڑ جائے. اور وہ اتنا خون نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہو گیا، وہ مر گیا. اب وہ جب مر گیا تو اس کو مرنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب ظاہر نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ
نبی کو بھی وہی کرتا تھا اور صحابہ کرام تک بھی باتیں پہنچاتے. جیسے اذان کا طریقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے وہ خواب میں ایک صحابی کو سکھایا گیا تھا. اچھا, انہوں نے خواب دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں وہ صحابی خودکشی کرنے والا, لیکن اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا, لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ اللہ نے مجھے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا, یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا, باقی تجھے ایمان کی وجہ سے میں بخش دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب یہ بیان کیا نا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے. حضور نے دعا فرما دی. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انڈورس کر دی. ایک تو خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت کر دی, دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا وہ خواب بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں بخشا تو پہلے کیا تھا, صرف ایک ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب نہیں ٹالا تھا. عذاب کیا مطلب وہ مفلوج ہی تھا. تو یہ چیز ان محدثین کو سپورٹ کرتی ہے اور امام ترمذی کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے, اور جو محدثین نے تعویل کی ہے نا کہ توبہ قبول ہو جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ بھی پتہ چل گیا جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی, خبر واحد. اب یہ صحیح حدیث کو اجماع امت نے ریجیکٹ کر دیا, اس حوالے سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, تعویل کر لی کہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب امت نے یہ نہیں لیا کہ خودکشی والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, بلکہ لیا اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اجماع نے تو یہی لیا ہوا ہے نا. کوئی مسلمان کسی کا عقیدہ نہیں ہے, میں نے بتایا مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے تو جنازہ نہیں پڑھا, لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ تو آپ نے شہید مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جب تک قرض نہ اس کا ادا کیا جائے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اجماع امت جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے 399 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, تو اجماع امت نے بھی یعنی اس کی حفاظت کی کہ خودکشی والا خودکشی کرے بھی تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ نجات پا دے گا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے بھی اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن سر یہ اس میں بھی یاد رکھیے گا, یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا, یہ بڑا مشکل کام ہے سر. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ ایک منٹ کے لیے نہیں ہاتھ رکھ سکتے, دوزخ کا تو ایک منٹ کا پھیرا بھی نہیں کوئی برداشت کر سکتا, اور پھر ہزاروں سال کا ان امیجنیبل ہے سر. ہم سے تو گرمی نہیں جون جولائی کی برداشت ہو رہی سب کانٹیننٹ کی, ٹھیک ہے, بغیر پنکھے کے نہیں رات کو نیند نہیں پڑتی ہے, حالانکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کا عذاب, آخرت کی جو آگ ہے نا دوزخ کی, وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو جہنم والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اور میرے بھائیو میں یہاں پہ آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ ہم نے ہمیشہ ہی دعا کی ہے, ہم نے کسی کے اوپر فتوی بازی نہیں کی, لہٰذا کسی کے اوپر بھی ایسے کوئی بھی حدیث پکڑ کے فٹ کر کے اس کو ایسے اس کا انجام ایسے ہوگا, اس کا انجام ایسے ہوگا نہیں کہنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو بات غلطی سے جس بات میں زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہم کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.